السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرے، جو تدبر کرے۔ اسی صورت میں آگے بہت سی اور بھی آیتیں آتی ہیں کہ زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش میں اور رنگوں میں اور بہت ساری چیزوں میں جہان والوں کے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اور اس کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ دن اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ اس میں ہم اپنا فضل، اللہ کا فضل تلاش کریں، اس میں بھی نشانی ہے۔ اور بجلی کی کڑک میں، اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا، وہ پانی جو زمین کو اور زمین پہ رہنے والوں کو زندگی بخشتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ میں سے مردوں کو تبدیل کرتا ہے مردوں میں، اور کیسے مردوں میں سے زندہ تخلیق کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا اللہ ہمیں بھی زندہ کر دے گا۔ سورہ یونس میں بھی اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، یہ دنیا اس طرح ہے کہ جیسے آسمان سے میں نے پانی برسایا تو وہ زمین میں جذب ہو گیا، پھر وہ کھیل کھلیان میں تبدیل ہو گیا جس سے انسان بھی کھاتے ہیں، مویشی بھی کھاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ زمین اپنے جوبن پہ ہوتی ہے اور اس طرح سے مزین ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھوس میں بدل جائے گی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنا امر، یعنی اللہ اپنی ناراضگی نازل فرماتا ہے اور یہ زمین ایسے ہو جاتی ہے جیسے کبھی بسی ہی نہیں تھی، جیسے کبھی یہ خوبصورت تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اسی میں بھی اللہ نے آیتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جا بجا اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، کیسے بہار آتی ہے، کیسے خزاں آتی ہے، کیسے سردیاں آتی ہیں، پھر کیسے گرمیاں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ اللہ قادر ہے، وہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں، بہار کو خزاں میں، خزاں کو بہار میں، جوانی کو بڑھاپے میں، بڑھاپے کو موت میں۔ ان ساری چیزوں میں بے شک اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان ساری چیزوں کی تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو تو اپنی نشانیاں بیان فرمائیں، لیکن کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں بیان کی، کیونکہ یہ رشتے فطرت میں ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، اور یہ سارے رشتے تو انسان کو اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی ہوئی ہیں۔ ماں کے درجات، باپ کی عزت، بھائی بہن کی محبت، یہ تو سب بجا ہیں۔
یہ بھی اللہ کی ایک طرح سے نعمت ہیں، لیکن اللہ نے ایک رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا مقدس رشتہ۔ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات میں سب سے پہلے ابن آدم کو تخلیق فرما کے اس کائنات کی عظمت کو 4 چاند لگائے، پھر اسی کی جسم کے ایک حصے سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی اماں حوا۔ اب اگر بات کی جائے کہ اللہ نے اس کا باپ کیوں نہیں پیدا کیا ابن آدم کا، اس کی ماں، دیگر رشتے، بھائی بہن، اس کا خاندان، صرف زوجہ ہی کیوں، صرف اس کا جوڑا ہی کیوں؟ جی ہاں، جوڑا ہی انسان کو مکمل کرتا ہے۔ انسان کی یا ہر چیز کی تکمیل اس کے اپوزٹ وجود سے ہوتی ہے، جیسے دن تو رات، صبح تو شام، گورا تو کالا، اچھا تو برا، میٹھا تو کڑوا۔ اور یوں اماں حوا اور بابا آدم نے مل کر انسانیت کی بنیاد ڈالی اور وہ جسم اور روح کی طرح لازم و ملزوم ہو گئے۔ اسی طرح اس جوڑی سے پھر کائنات میں سارے رنگ بکھرے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود، اس کائنات کو رونق کس رشتے نے بخشی؟ جی ہاں، میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے سارے رشتے، نسلیں، خاندان، معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ہر رشتہ اپنی جگہ، اپنے رتبے، وقار اور عزت احترام میں یکتا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے جو اللہ کی نشانی کہلاتا ہو۔ فقط میاں بیوی کی ایک نشانی یہی ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا۔ رشتہ ایسا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اس رشتے میں دو نکاح کے بول سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اس سفر میں مشکلات بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، رنج بھی ملتا ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدم، ہم سفر، ہم نوا بن کے اس رشتے کی تکلیفوں کو، صعوبتوں کو، خوشیوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، راحتوں کو قبول بھی کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، لباس جو ایک انسان کو زینت بخشتا ہے، ایک جسم کو مزین کرتا ہے۔ ایک اس جسم کا تصور کیجئے جو بغیر لباس کے ہو تو وہ کتنا بھدا لگتا ہے، لیکن میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس بن کے ایک دوسرے کو مزین بھی کرتے ہیں، زینت بھی دیتے ہیں، اور اس لباس کی خوشبوئیں سارے معاشرے کو معطر کرتی ہیں۔ ایسا کوئی کلم نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس رشتے کی عظمت کو بیان کر سکے۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ رشتہ
تنزلی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ دلوں میں تنگیاں آ گئی ہیں، گھٹن آ گئی ہیں۔ مادہ پرست دنیا نے اس رشتے کی خوبصورتی کو بھی کہیں کا نہیں رکھا۔ آج سب کو اپنے حقوق یاد ہیں، فرائض ہر کوئی بھول گیا۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ یہ بے انتہا حسین رشتہ، اس میں کیا کمی ہے، یہ عدم توازن کا شکار کیوں ہو گیا ہے، برداشت کی کمی کیوں ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔